میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، یعنی اسکارف پہنا ہوا تھا جس میں صرف چہرہ نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ میرا خیال تھا کیونکہ میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو وہ چھپا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میرے لیے وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا وہ میری دوست اور زندگی کی ہمسفر بنے گی۔ میں نے اس کا نمبر حاصل کیا اور اسے میسج کیا، میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر دوبارہ میسج کیا، ہم دوست بن سکتے ہیں، مجھے غلط مت سمجھو، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، مہربانی کر کے جواب دو مجھے۔ پہلے تو اس نے مجھے نظر انداز کیا، پھر وہ غصے میں آ گئی اور اس نے میسج کیا، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں جو اس طرح کے میسج کر رہے ہو، ایسی شاعری اور درخواست کر رہے ہو جیسے تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، دوبارہ میسج مت کرنا، سمجھے؟ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے جواب دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میسج کرنے کی؟ اتنی بے عزتی ہونے کے بعد بھی تم مجھے میسج کر رہے ہو، بہت ہی بے غیرت قسم کے انسان ہو تم۔ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا، میں تمہیں دوست کی طرح پسند کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ دوستی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے پیار کا۔ جس نے یہ کہا تھا، میرا دل اسے پکڑ کر بہت مارنے کا کر رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ فارمولا آزمایا تھا جس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر مایوس ہونے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس کا دل میرے لیے بدل دے، اس کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کر دے، میں اس کا بہترین دوست بننا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ، اس کا دل بدل دے، اس کا دل بدل دے۔ میں بھی ڈھیٹ قسم کا بندہ تھا، بار بار اس کو میسج کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہوں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں اور آپ کے دل میں کوئی گندگی نہ ہو اور آپ کا دل صاف ہو تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس انسان جس کا نام عبداللہ تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پہلے سے اسے منانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس نے پہلے کوشش کر کے اس کا نمبر حاصل کیا اور اسے میسج کیے۔ اسے تقریباً 6 مہینے لگے اس سے دوستی کرنے میں۔ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا خوش تھا۔ ہم ایک یونیورسٹی میں ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کرتے، زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کرتے، کیا پسند ہے کیا نہیں، ہم سب کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ہم بہترین دوست بن گئے تھے۔ دور سے دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس کا موڈ خراب ہے اور وہ اداس ہے، یا میں اداس ہوں تو وہ بتا دیتی تھی۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں مہا کو بتا دوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری خواہش تھی کہ کاش میں اس کو بتا سکتا، لیکن میں اس سے ڈرتا تھا کہ میں کہیں اس کو کھو نہ دوں۔ کہتے ہیں کہ محبت وہ جذبہ ہے جو کسی طرح سے بھی مل جائے تو انسان کہتا ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ جو ہماری اتنی اچھی دوستی ہے، جس کے ذریعے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، کہیں میں اس محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے کھو نہ دوں۔ اس ڈر سے میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر ایک دن مہا نے مجھ سے کہا کہ ایڈی، تم مجھ سے وعدہ کرو
تم میرے راز کو راز ہی رکھو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں لازمی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور وہ مجھ سے کہتی کہ عبداللہ، میں سلمان سے پیار کرتی ہوں، اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو۔ کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے اور وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو تو اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو محبت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ میری آنکھیں برف کی طرح جم گئی تھیں، میں صدمے کی حالت میں تھا، خود کو اندر سے بہت بھاری سا محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر سا رکھ دیا ہو۔ میں بہت زور زور سے رونا چاہتا تھا، لیکن آنسو تھے کہ گر ہی نہیں رہے تھے، یعنی میری آنکھوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، گرنا تو دور کی بات تھی۔ میں بہت درد محسوس کر رہا تھا، میں رونا چاہتا تھا پر رو ہی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح گھر واپس آیا۔ مجھے 2 دن تک بخار رہا۔ جب میں اپنے جذباتی درد پر غالب آ گیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور برداشت کرنا سیکھ لیا کہ اب مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو میں نے اپنے موبائل میں 30 میسج دیکھے جو مہا کے تھے۔ وہ میرے لیے پریشان تھی، الجھن میں تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بیمار تھا۔ کہتے ہیں جب انسان محبت میں ہو تو دوسرے کی محبت نہیں پہچان سکتا۔ دوست ہونے کی وجہ سے اسے میری محبت نظر ہی نہیں آئی۔ کچھ دنوں بعد ہم اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ پہلے جب اس نے نام لیا تھا تو مجھے نام یاد نہیں رہا تھا، تو میں نے دوبارہ نام پوچھا تو اس نے بتایا اس کا نام سلمان ہے۔ میں اسے جانتا تھا، وہ میرے مقابلے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایسا شخص جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو اور آپ سے بہتر ہو تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آج تک کسی سے نفرت نہیں ہوئی، لیکن آج اس شخص سے بہت نفرت ہو رہی تھی۔ میں اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا اور یہ ایک حقیقت تھی کہ میں اس سے جل رہا تھا۔ مجھے اس سے حسد ہو رہی تھی، اور جہاں حسد اور جلن آ جائے وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، میں بھی اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح مہا کو الگ کرنا تھا سلمان سے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بالکل بھی تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مجھ پر یقین رکھو۔ لیکن مہا نے کہا کہ مجھے اس پر پورا یقین ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اس نے صاف اور واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ اسے پرواہ ہی نہیں کہ وہ برا ہے، اچھا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اسے بس یہ بات یاد تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، پھر چاہے اس میں لاکھ خامیاں ہی سہی۔ میں اسے برا بنا دوں پر وہ اس کے لیے برا نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پر کہہ دیا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گی اور کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ میں جل کر رہ گیا۔ میرے پاس اور کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا میں تم سے اتفاق نہیں کرتا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور اب سے میں تمہارا دوست بالکل بھی نہیں رہا۔ میں مطلبی ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں دوست چاہیے یا اپنا پیار۔ یہ میری ایک چال تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی
تم ایسا کیوں کر رہے ہو ایڈی؟ تم میرے بہترین دوست ہو اور تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں تمہارے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہر کام تم سے پوچھ کر بتا کر کرتی ہوں۔ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کیا؟ لیکن مجھے اسے چھوڑنا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر وہ میری ہو بھی گئی تو میری نہیں ہوگی۔ یہ بات میں جانتا تھا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے پیار ضرور کرتی ہوگی لیکن اپنے محبوب سے زیادہ نہیں کرتی۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماہا عبداللہ سے پیار کرتی ہے لیکن سلمان سے زیادہ نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنے آخری الفاظ بولے کہ اگر تم میری دوست ہو تو سلمان کو چھوڑ دو اور اگر تم میری دوست نہیں ہو تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے ایڈی نہیں ہو۔ میرا دوست اتنا مطلبی تو نہیں تھا۔ تم میرے ایڈی نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ ہماری آخری ملاقات تھی، ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اس لیے ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ ماہا۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس نے مجھے نہیں اپنے محبوب کو چنا تھا۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا اور اس کا ای میل ایڈریس بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ ساری کشتیاں جلا کر پھر کبھی نہ ملنے کا وعدہ کیا۔ میں نے جب اس سے سارے رابطے ختم کر دیے تو مجھے کراچی میں بھی نہیں رہنا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نوکری کے لیے لاہور چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا کہ چاہ کر بھی اسے یاد نہ کر سکوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی یاد آئے۔ میں نے اپنی دوستی توڑی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی میری نہیں ہوگی۔ میں اپنے گھر والوں، دوستوں، سب کو بھول گیا۔ میں نے خود کو مشین بنا دیا تھا۔ ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے۔ ایڈی، کہاں ہو تم؟ میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ ایڈی کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ۔ اگر تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ میں مر رہی ہوں ایڈی، پلیز واپس آ جاؤ۔ جب میں جاگا تھا تو میں پریشان تھا۔ میں اٹھا اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی اس کے لیے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں تو خوش نہیں لیکن تو اسے تو خوش رکھ۔ تو نے میری تو خواہش پوری نہیں کی پر اس کی تو خواہش پوری کر۔ مجھے تو نہیں دیا پر تو اسے تو وہ دے جو مجھے نہ ملا۔ اسے وہ پل مل جائیں جو وہ چاہتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وہ خوش رہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کی زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو نظر انداز کیا کیونکہ یہ میری کمزوری بن سکتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ زندگی یوں ہی 2 سال تک چلتی رہی، خود کو مشین بنا کر پاگل پن کرتے اور خود کو مصروف کر کے۔ لیکن پھر مجھے کراچی آنا پڑا اپنی بہن کی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں اپنے دوستوں سے ملا جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ گلاب خان بھی میری یونیورسٹی کے دوستوں میں سے ایک تھا۔ گلاب خان ہمارے کلاس فیلوز کی بات کر رہا تھا تو اچانک اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے ہمارے کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی؟ مجھے یاد تھا پر میں نے جھوٹ کہا، مجھے یاد نہیں۔ کون تھی؟ اس نے کہا، میں ماہا کی بات کر رہا ہوں، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا بول رہے ہو عبداللہ؟ میں نے تو صرف ایک بات کی ہے،
تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا تو میں نے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے بتایا وہ کسی سے محبت کرتی تھی اور اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ میں جب اس سے ملا تو وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی نہیں پہچانا اور وہ اپنے والدین کو بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ دیکھا ہی نہیں، تو میں کیسے بتا سکتا تھا کہ اس کے دوست کون تھے یا اس کا کسی لڑکے سے چکر تھا یا نہیں۔ اور وہ 1 سال سے پاگل پن کے دور سے گزر رہی ہے۔ میں ہسپتال گیا، میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں اداس تھیں، لیکن اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے اس کی آواز سنی، وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ عبداللہ، کہاں ہو تم؟ تم ہی تو صرف میرے دوست تھے۔ میں نے سلمان سے کہا تھا، تم صرف غصے میں ہو، تم جلد واپس آ جاؤ گے۔ میں اپنے دوست کو جانتی ہوں، عبداللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ سلمان، وہ صرف میرا دوست تھا اور میں اس سے صرف دوستوں والی محبت کرتی ہوں سلمان۔ اسی کے ساتھ وہ رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، چیخنے لگتی ہے۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ میں اسے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسرے دن میں سلمان سے ملا، میں نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ پھر میں نے اس سے کہا، تم نے میری دوست کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی اور میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ وہ بہت ہی معصوم لڑکی تھی اور وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی۔ سلمان ساری باتیں سننے کے بعد جواب دیتا ہے، ماہا مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ تمہارے بارے میں باتیں کرتی تھی، ہر وقت، ہر پل صرف تمہاری باتیں کرتی تھی، اور میں کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ وہ میری ہو کے بھی میری نہ ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت ایڈی ایڈی کرتی رہی، ایڈی کو یہ پسند ہے، ایڈی کو وہ پسند ہے۔ تم اس کے لیے سب کچھ تھے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ ایڈی جلدی واپس آ جائے گا، میں دعوت دوں گی، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا تمہارے لیے عبداللہ۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ مجھے سلمان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن اس نے پھر بتایا۔ ایک دن مہا میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا بنا کسی وجہ کے، اور پھر کچھ دن بعد میں نے سنا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ عبداللہ، یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے، اور میں نے اسے پاگل نہیں بنایا۔ میں گھر آ کر سوچتا رہا کہ کوئی ایسی چیز جو میں بھول رہا ہوں۔ میں ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے، کون بتائے گا؟ اور پھر اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور اگلے دن میں ہسپتال گیا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ماہا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ وہ چلانے لگی، چیخنے لگی جیسے پاگل لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، بند کرو یہ سب، تم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ تم اپنے والدین کا دل دکھا رہی ہو، تکلیف دے رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم پاگل نہیں ہو، تم بالکل ٹھیک ہو۔
میں اسی وقت سے جانتا تھا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم بہت اچھی اداکاری کرتے ہو، پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو اسے یقین آ گیا کہ اب ڈرامہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ میں مسکرایا اور بولا، میں بتاؤں گا اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ ہم دونوں وہی پچھلے دوست بن گئے جیسے پہلے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے درمیان 2 سال گزر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سب؟ میں نے بتایا، ماہا، تمہیں یاد ہے جب میں تم سے ملنے ہسپتال آیا تھا تو تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے مجھے عبداللہ کہا، ایڈی نہیں۔ تم مجھے کبھی عبداللہ نہیں کہتی تھی، ہمیشہ ایڈی ہی کہتی تھی، اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم ایک گھٹیا قسم کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں اور دوسروں نے کیسے یقین کر لیا، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے پتہ چلا، اور دوستی ایک ایسی چیز ہے جس میں دوست کو نہ پہچان سکے تو وہ دوستی ہی کیا۔ اور اب تمہاری باری ہے ماہا، اب تم مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کی ایکٹنگ کرنے کی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں جو ایکٹنگ کر رہی تھی، یہ جو حرکتیں کر رہی تھی، میں جو پاگل بنی ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ دنیا میں اگر میری کوئی دوست تھا تو وہ صرف تم تھے۔ میں نے تم سے ہی سب سیکھا۔ ہر مشکل میں تم نے میرا ساتھ دیا۔ تم میرا پہلا پیار تھے، دوستی والا ہی صحیح، پر مجھے تم پر اتنا یقین تھا جتنا کسی پر نہیں تھا۔ اگر ہر کوئی مجھے چھوڑ دیتا تو بھی مجھے یقین تھا کہ تم نہیں چھوڑو گے۔ مجھے اتنا یقین تھا تم پر ایڈی۔ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور یہ ہے تمہاری محبت کہ جب مجھے تمہاری ضرورت پڑی تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہر دن میں تمہارا انتظار کرتی تھی۔ جب بھی میں سلمان کو دیکھتی تھی، جب بھی اس سے ملتی، مجھے تمہاری یاد آتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں مر رہی ہوں۔ میں نے سلمان کو چھوڑ دیا کیونکہ میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں سلمان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، اور اگر میں نے اسے نہیں چھوڑا تو مجھے خود سے نفرت ہو جائے گی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی خوبصورتی مجھے اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ محبت نہیں تھی، اور جب میں اس حالت میں تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں دعائیں کرتی تھی اللہ سے کہ تم آ جاؤ۔ انہی دنوں میرے والدین میری شادی کے لیے پریشان ہونے لگے اور رشتے لانے لگے، اور وہ مجھ سے زبردستی کرنے لگے کہ میں شادی کر لوں۔ پھر میں نے اسی وقت سے پاگل ہونے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ میں نے ساری تیاری کی تھی۔ میں ایک نیم کی درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور میں نے 2 نیند کی گولیاں کھا لیں، اور پھر میں رونے لگی، چیخنے چلانے لگی، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اور تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے ایڈی، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں لوگ وہ دیکھتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، اور لوگ کہنے لگے جن کا سایہ ہے اس پر، اور یہ پاگل ہو گئی ہے۔ پھر رشتہ تو دور کی بات، ایسی لڑکیوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے، اس لیے میں نے یہ کیا۔
اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اللہ پاک مجھے مایوس نہیں کریں گی اور میں صرف تمہاری بیوی بنوں گی، اور دیکھو تم آ گئے۔ پھر ہم دونوں نے یہ ساری باتیں اور ساری کہانی اپنے والدین کے سامنے رکھ دی۔ پہلے تو وہ غصہ ہوئے، لیکن پھر ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ ہماری پھر شادی ہو گئی اور ماہا اب میری بیوی ہے، لیکن اب بھی ہم دوست ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم یہ کہانی اپنے بچوں کو سنائیں۔ ماہا اور عبداللہ کی کہانی، محبت اور دوستی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔